اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج بھی ملک کے گمبھیر صورتحال پہ بات کروں گا، عدلیہ کے غلط فیصلوں پہ بات کروں گا، عدلیہ کو تقسیم کرنے والوں پہ بات کروں گا، اور عدلیہ کو تقسیم کر کے خوش ہونے والوں، جشن منانے والوں پہ بات کروں گا، اور اس ملک میں خانہ جنگی کروانے والوں پہ بات کروں گا۔ بہت سارے مسئلے مسائل آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ تو آج تفصیل سے بات چیت ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی کے جوانوں سے بھی بات ہوگی، سنتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی، میری ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں بات کو، لیکن پتہ نہیں کیا اللہ ان کے نصیب بہتر کرے۔ یہ نئی نسل ہے جو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت عالمی طاقتوں کا نرگے میں آیا ہوا ہے، ایسے چاروں طرف سے پنجے گاڑ لیے ہوئے ہیں انہوں نے، بیچ میں ہمارا ملک آ گیا ہوا ہے، اور ایسے چاروں طرف سے انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ملک کے اوپر، ہر ایک نیچے سے لے کے اوپر تک۔ انہوں نے جو پہلے 4 سال خان صاحب نے لگائے ہیں نا، انہوں نے بندے خریدے ہیں، پورا نیٹ ورک بنایا ہے عالمی طاقتوں نے اس بندے کے تھرو پورا۔ اب ان کا ایک نیٹ ورک تباہ اللہ نے کیا ہے آرمی سے، دوسرا ان کا نیٹ ورک اللہ نے تباہ کیا ہے آئی ایس آئی سے، تیسرا ان کا نیٹ ورک انشاءاللہ عدلیہ سے بھی تباہ ہونے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے معذرت، کل میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی نا، اس میں میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ غلطی تسلیم کر لینی چاہیے جی جہاں پہ بھی ہو، کہ بھائی ریفرنس دائر ہو گیا، ریفرنس دائر نہیں ہوا ہے، وہ پیر کو دائر ہو گیا ان تینوں ججوں کے خلاف انشاءاللہ۔ کمپلیٹ کرنے میں اس میں بڑے چوٹی کے وکیل لگے ہوئے ہیں، عرفان قادر صاحب کی نگرانی میں نا بڑے ہیلپ فل وکیل ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی بڑا تیز دماغ ہے ان کا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ کے در سے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے وہی اپیل کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، کہ دیکھیں جس حساب سے میری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہے اس حساب سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں، یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا ہے، کیونکہ میں صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جو حق سچ بات ہوتی ہے نا، ہاں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو بھی بات کرتا رہتا ہوں پوری تحقیقات کرنے کے بعد کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک ذرا سی مسٹیک ہوئی تھی کل میرے سے، میں نے آج آتے ہی دیکھے فوری طور پہ معذرت کر لی ہے کہ وہ ریفرنس ابھی دائر نہیں ہوا تھا، اور میرے میں منہ سے نکل گیا تھا کہ دائر ہو گیا ہے، ابھی نہیں، پیر والے دن دائر ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی اب آ جائیں جناب، کہ تفصیل میں جانے سے پہلے بس وہی اپیل ہوتی ہے کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی پاکستان کا ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں کل آپ کو اپنے کارڈ وغیرہ بھی شو کر دوں گا، جس میں کہ میں واقعی صحافی ہوں، 2 نمبر نہیں 1 نمبر، حق سچ کی آواز والا صحافی ہوں میں۔ اور 1975 سے میں صحافت کی فیلڈ میں ہوں، جب نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے اس کو۔ عارف نظامی صاحب کے نگرانی میں وہ چھپتا تھا اخبار نوائے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیں یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ کا چینل ہے، یہ ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کا چینل ہے، یہ پاکستان کے سب سے سینئر صحافی کا چینل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہے جو اوریجنل 1% بھی اس میں مرچ مسالہ نہیں ڈالا جاتا ہے، جو جینون بات ہوئی ہوتی ہے نا، سیم اسی طرح ہی آگے اس کو آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے، کوئی اپنی طرف سے اس میں نہیں ڈالا جاتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں بہت تو سارے پی ٹی آئی کے جوانوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اب سچ میٹھا تو ہے نہیں، سچ تو کڑوا ہوتا ہے،
اور یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ سچ کڑوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ مسلم کی بھی ہے، بخاری کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے برداشت کر لیا کریں، یا تو تحقیقات کیا کریں یا میرے سے مانگ لیا کریں نا، پروف مانگ لیا کریں، میں پروف دیا کروں گا۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں نا اس کا پروف میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو باقی میں تمام اپنے بچوں کو، یہ پی ٹی آئی کے جوانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی میرے ہی بچے ہیں نا جی، ان بچوں کو میں پورے پروف دینے کو تیار ہوں کہ کس طریقے سے 1975 سے میں صحافت کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے ایمانداری کے ساتھ صحافت کیا، کبھی کسی پہ ناحق الزام نہیں لگایا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے 83 میں حج اکبر کروایا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے 4 عمرے کیے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں کیوں اب بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، کیوں اپنی آخرت خراب کروں گا؟ مجھے دنیا کی نہیں آخرت کی فکر ہے۔ میں انشاءاللہ وہی بات آپ لوگوں کو بتایا کروں گا کہ جو حق سچ ہوگی، گارنٹی کے ساتھ۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے وہ لائک کیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے میرے بچوں سے بھی امید ہے کہ خدا را ملک کا سوچیں، کسی بھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ نواز شریف کو یا زرداری کو یا فضل الرحمان کو ووٹ دو، جس کو دل چاہے دو، لیکن ایک مرتبہ میری باتوں پہ غور ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ملک کا وفادار بناتی ہیں، اپنی فوج کا وفادار بناتی ہیں، اپنے اداروں کا وفادار بناتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک یہ فوج ہمارے اوپر ہے نا، تو ہمیں پوری دنیا مل کے بھی آ جائے نا، تمہارا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی ہے۔ اگر ہم نے خود ہی اپنی فوج کو کمزور کیا، جو ان کی وہ ہے سازش ہے کہ بھائی پہلے عوام کو اور فوج کو لڑایا جائے، خانہ جنگی کروائی جائے، اور اس میں یہ تینوں جج شامل ہیں، یہ ٹوٹل 6 کا ٹولہ ہے۔ یہ 6 جج انہوں نے پہلے کے خریدے ہوئے تھے، یہ بکے ہوئے جج ہیں سارے کے سارے۔ یہ ان عالمی طاقتوں کے، عمران کے بھی وفادار نہیں ہیں، یہ پیچھے ان عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں جن کے کہنے پہ یہ عمران کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں، ورنہ یہ عمران کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے جو پیچھے آقا بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان آقاؤں کے اشارے پہ چلتے ہیں، خود عمران بھی ان کے اشاروں پہ ہی چلتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایک پاکستانی کو تیار کر رہی ہے یہودی، اس کا نام عمران نیازی ہے، اس کو کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ کی ٹیم کا کپتان بنائیں گے، پھر اس کو کرکٹ اسی کی قیادت میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوائیں گے، پھر اس کی کھرب پتی یہودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، پھر اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، پھر اس کو بڑا سا گھر لے کے دیں گے، پھر اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے کھربوں ڈالر لگا کے اس کو مشہور کروائیں گے پوری دنیا میں، اور پھر اس کو حکومت دلائیں گے۔ اب دن رات میڈیا کو خرید کے، یہ ان کو کیا نام ہے، بکاؤ لیڈروں کو خرید کے، بکاؤ جو ہے نا ججوں کو خرید کے، بکاؤ جرنیلوں کو خرید کے، تو یہ اس کی پارٹی کو جتوائیں گے، اور پھر جتنے کے بعد اسی سے ہی ملک تباہ کروائیں گے۔ اور یقین جانیے، میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ باجوہ صاحب جو ہے نا، ملک کا وفادار ہے، غدار نہیں ہے۔ جنرل فیض کا میں نہیں کہتا ہوں وہ غدار ہو سکتا ہے، اس کا بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ اس کے جو اشارے مل رہے ہیں، جو وہ مل رہے ہیں نا، وہ غدار ہو سکتا ہے۔ یا میجر عادل سب سے بڑا غدار ہے، جو ملک سے بھاگ کے گیا ہوا، جو اپنے ہی ادارہ، جس ادارے نے اس کو عزت دی، نام دیا، ساکھ دیا ہے، اسی ادارے کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کے طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہوتا ہے آئے دن، فیس بک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے۔ ویسے لوگ غدار ہوتے ہیں۔ باجوہ کو سلوٹ ہے، باجوہ نے بر وقت کارروائی کر کے ملک کو تباہی سے بچا لیا، ورنہ 90% ملک تباہ ہو چکا تھا۔ اچھا، اب میں یوتھیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ
पाकिस्तानी यूथियों से, बाहर वाले यूथियों से नहीं, क्योंकि वो तो है ही गद्दार हैं। वो तो उन ममालिक के वफादार हैं जहाँ की नेशनलिटियाँ उनको मिली हुई हैं। उनका जीना मरना सब कुछ उन मुल्कों के साथ है। उनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान डूब भी जाए ना तो वो खुशियाँ मनाएंगे, उछल कूद करेंगे कि चले जान छुटी, क्योंकि वो उनका तो दीन ईमान कोई है नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, हदीसों में क्या फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि यहूदो नसारा के करीब भी मत जाओ, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। तो खान साहब ने किस खाते में यहूदियों के घर से शादी की? इसकी बीवी तो जमाइमा को झूठ बोल के शादी की कि मुसलमान हो गई है। मैं यकीन जानिए कि मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को, वो ना पहले मुसलमान हुई थी और ना अब मुसलमान है। वो पहले भी यहूदन थी, अब भी यहूदन है। हत्ता कि इसके दोनों बेटों को भी उसने यहूदी बना दिया है। और इसकी एक बेटी जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्रिश्चियन बन गई है। तो उससे अंदाज़ा कर लें कि जो बच्चा अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सका है, वो बंदा उठ के तो बना, क्या नाम है, मदीने की रियासत बना रहा है। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के खाक के बराबर भी नहीं है। इसकी क्या औकात है कि ये बनाए रियासत मदीना? रियासत मदीना दुनिया में एक ही है, क़यामत तक दूसरी नहीं बन सकती है और ना ही बनेगी। तो अब मैं पाकिस्तानी यूथियों से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि ये बता दें कि अगर आप लोगों का लीडर, आप कहते हैं ना कि मुल्क का वफादार है, मान लेता हूँ, चलो आपकी बात मैं आज एग्री कर लेता हूँ। आज मैं बड़े खुशगवार मूड में हूँ, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल मूड में हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। मैंने आज बड़ा तहम्मुल से वो किया है कि भाई आज गुस्सा नहीं करना, आज अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बातें करनी है। मैं सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब दे दें, और जवाब कमेंट्स में देना है आप लोगों ने लाजमी, कि भाई 4 साल तक खान साहब ने सी पैक क्यों रोके रखा है? 4 सालों में लाइन की पटड़ी बिछनी थी पेशावर से कराची तक, उसको क्यों रोके रखी है? और चाइना को क्यों नाराज किया? चाइना का खुंजराव बॉर्डर जिससे पाकिस्तान को तिजारत होती थी, वो चाइना का बॉर्डर क्यों बंद किया था इसने? ये 2019 में बंद हुआ था, और अब 23 में आके परसों खुला है, शहबाज शरीफ ने खोला है, जाके दोबारा इफ्तिताह किया है उसका, खोलने का ऑर्डर जारी किया है। और अब चाइना खोल भी नहीं रहा था, पता नहीं कितनी मिन्नतें करके किस तरीके से उसको राजी किया गया है, तो तब जाके खोला है उसने बॉर्डर। ये बता सकते हैं आप लोग कि ये 4 साल बॉर्डर क्यों बंद रखा गया है? क्या वजह थी, क्यों बंद किया गया? सी पैक क्यों 4 साल तक रोके रखा है? ग्वादर का जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर में बन रहा है, वो भी चाइना बना रहा है, उस एयरपोर्ट को क्यों रोके रखा है? और उसने तो 2022 में एक्टिव होना था, अब जाके वो 24 में एक्टिव होगा। और अभी 24 में भी किस तरह होगा कि अभी उस पर 24 घंटे काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, तब जाके वो 4 साल का जो गैप आया ना, वो 2 साल में कवर होगा, दिन रात काम करके, दिन रात उस पर काम चल रहा है। तो ये कौन से मुल्क दुश्मनी नहीं है तो और क्या है कि 4 साल तक सी पैक रोके रखा है? सी पैक हमारे बच्चों का मुस्तकबल है, पाकिस्तान का मुस्तकबल है। सी पैक बनने से पाकिस्तान का हर आदमी करोड़पति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सी पैक बनने से इतनी फैक्ट्रियां और कारखाने पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं ना, चाइना से और रूस से। ये जो बना रहे हैं ना, क्या नाम है, सी पैक के जरिए ही वो बना रहे हैं ना, सनती जोन में रूस अपनी तमाम फैक्ट्रियां लेके आएगा, उसके अलावा चाइना अपनी फैक्ट्रियां लेके आएगा, यहाँ से फिर वो पूरे दुनिया को सप्लाई दिया करेंगे। और ट्रेन यहाँ से इंग्लैंड तक चलनी थी, जो जिसको कि रोक दिया गया था आपके खान साहब ने, 2018 से उस पर काम रुका हुआ था, अब उस पर जाके स्टार्ट हुआ है काम। तो अब देखें उसकी लागत 10 गुना बढ़ चुकी है, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। जहाँ पे एक वो बनना था ना, वहां पे अब 10 की कीमत में हमें वो एक देंगे, वो बना के देंगे। इसके अलावा अब अमेरिका की, रूस तक ये जाएंगी रेलगाड़ियाँ, रूस की गाड़ियाँ पाकिस्तान आया करेंगी, वस्ती एशियाई रियासतों की तक लाइन को बढ़ाया जाएगा, वहाँ से भी गाड़ियाँ आया करेंगी। और इंग्लैंड की गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ मुसाफिरों को लेके पाकिस्तान तक आया करेंगी। ये मंसूबा है सी पैक। और सी पैक से इतने रोजगार निकलेंगे ना कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी है ना, तो 26 करोड़ में से 20 करोड़ नौकरियां निकलेंगी। आप खुद ढूंढें कि यहाँ पे 20 करोड़ जब नौकरियां निकल जाएंगी,
نکلیں گی تو باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ نوکریاں کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور ہمارے ملک کا ہر بچہ ہر بڑا انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ ایک دن کی ہمیں انکم کتنی ہوگی؟ صرف اس کے ٹول پلازے جو قیمت میں جو آئے گا نا، وہ ہمارے سالانہ بجٹ کے برابر ایک دن کی انکم ہوگی۔ وہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ملک میں کتنا خوشحال ہو جائے گا، اور تمام ٹیکس ختم ہو جائیں گے، ہر چیز آپ کو سستی ملے گی۔ دبئی والا حساب ہو جائے گا ادھر، جیسے دبئی ٹیکس فری زون ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ملک ٹیکس فری ملک بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں چائنا کو سلام کرتا ہوں، روس کو سلام کرتا ہوں، اللہ دونوں ملکوں کا بھلا کرے کہ یہ ہوتے ہیں اصل جو دوست جن کو خان صاحب نے ناراض کیا ہوا تھا۔ اور سعودیہ نے آج دو ارب جو ہے نا وہ دینے کا وہ کر دیا، اشارہ کر دیا کہ بھائی 2 ارب کی انویسٹمنٹ میں بھی کرنے کو تیار ہوں۔ 200 ارب کی 200 ارب کی وہ انویسٹمنٹ آ جائے گی تو پھر دیکھیں آٹومیٹک ملک کیسے ترقی کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگی ہے 4 سالوں میں، قرضے ڈبل ہو گئے۔ وہ پیسہ آخر گیا کہاں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے قرضے اتارے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ عقل کرو، اگر قرضے اتارے ہوتے تو وہ ڈبل کیسے ہوئے؟ پھر تو کم ہو، جتنے نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا نا اس سے کم ہونا چاہیے تھا نا۔ اچھا، میری بات پہ مت عمل کریں، ابھی گوگل سرچ کریں، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ آن لائن ہے۔ اسٹیٹ بینک کا 2018 سے پہلے کا چیک کریں کہ کتنے ریزرو تھے پاکستان کے خزانے میں، کتنا پیسہ تھا جب اس کو حکومت ملی تھی؟ 18 ارب ڈالر، جو سب کا سب ہمارا اپنا ذاتی تھا۔ اور جب اس نے حکومت چھوڑی خزانے میں، ابھی سرچ کر لو، وہ سارا ریکارڈ آن لائن ہے اسٹیٹ بینک کا، ابھی سرچ کرو کہ جب اس نے حکومت چھوڑی نا تو اس وقت خزانے میں 2022 میں جب اس نے حکومت چھوڑی تو اس وقت خزانے میں کتنا پیسہ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 4 ارب تھے جو کہ ہم دیکھ سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ نکال سکتے تھے۔ وہ 2 ارب سعودیہ کے تھے اور 2 ارب دبئی کے، 4 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ اور 18 ارب ڈالر نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا جب اس کو حکومت ملی تھی۔ 23 ارب چھوڑ کے گیا تھا نا، تو خزانہ باقی وہ جو 3 ماہ کی حکومت آئی تھی نا، نگران حکومت، بقایا انہوں نے کہا جی الیکشن وغیرہ پہ لگ گئے ہیں، کچھ انہوں نے وہ منصوبے وغیرہ مکمل کروائے تھے، جو کچھ بھی ہوا تھا۔ اور اس وقت جس طریقے سے وہ کیا گیا تھا نا، الیکشنوں میں جتنا پیسہ لگتا تھا نا اس کا سمجھے کہ 10 گنا زیادہ وصول کیا گیا تھا۔ یہ مہربانی ہوئی تھی باجوہ صاحب کی کہ انہوں اچھا ہوا کہ بر وقت انہیں عقل آ گئی تھی کہ چلے پچھلی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بندہ اگر صدق کے دل سے ملک کا وفادار بن جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے ماضی کو نہیں خریدنا چاہیے، اللہ بھی اس میں ناراض ہوتا ہے۔ آج خان صاحب توبہ کر لیں، ملک کے وفادار بن جائیں، یقین جانیے میں اس کے پچھلی زندگی پہ کبھی انگلی تک نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو صدق کے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، اس کا ماضی کبھی اس کو یاد نہ دلاؤ اور نہ ہی اس کے ماضی پہ بات کرو، ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو ہم کیوں گناہ گار ہوں؟ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ملک کو سی پیک کو روکا، کیوں روکا 4 سال تک؟ بتا سکتا ہے کوئی یوتھ کیا؟ گوادر کی بندرگاہ کو 4 سال تک کیوں روکا گیا؟ 2022 میں ایکٹیو ہونی تھی، اب 26 میں جا کے ہوگی۔ اس کو 4 سال کیوں لیٹ کیا گیا؟ اور اس کے بعد پھر گوادر کا ایئرپورٹ 2022 میں ایکٹیو ہونا تھا، اب وہ 24 میں جا کے تو ایکٹیو ہوگا، کیوں اس کو وہ کیا گیا؟ 25 میں ایکٹیو ہوگا یا 24 میں؟ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ 24 میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں نا مجھے کہ کیوں اس طرح کیا گیا؟ یہ ملک کا وفادار تھا؟ نہیں تھا، یہ ملک کا غدار تھا۔ اگر ملک کا وفادار ہوتا تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا۔ اور جس کو یہ 24 گھنٹے اب تک کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہے، نواز شریف چور ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، وہ کمبخت آدمی، دیکھ اس کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں کتنی عزت کی ہے، دی ہے اس کو اللہ نے، تمہیں چور ثابت کر دیا اللہ نے۔ اچھا، فارن فنڈنگ کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کھاتا ہی نکال دیا، اس کا بری کر دیا قسم کا، عمران نیازی کو 1 ارب روپیہ لے کے۔ یہاں پہ جج اربوں روپے میں بک رہے ہوں، اربوں روپیہ لے کے فیصلے دے رہے ہوں، تو وہاں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟
ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنی نئی نسل کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو ان دشمنوں کو پہچانو، یہ ملک کے غدار ہیں اصل۔ تو دیکھو جس کو چور چور کہتے تھے نا، آپ سب لوگ خانہ کعبہ میں جا کے، مدینہ منورہ میں جا کے نعرے لگاتے تھے، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، شاہی خاندان کا مہمان بنا ہے وہ سعودیہ میں، آخری عشرے میں وہ عبادت کے لیے جائے گا۔ سعودیہ نے کہا جی پوری لسٹ بناؤ اپنے ملازمین سمیت، میں سب سے بڑا بوئنگ جہاز بھیج رہا ہوں 4 انجنوں والا، وہ بھر کے لے آؤ، شاہی محل میں ٹھہریں، کھانا پینا رہائش میڈیکل سب ہمارے ذمہ ہے، ہمارے مہمان ہو گئے، وی آئی پی مہمان ہو گئے، شاہی خاندان کا پروٹوکول ملے گا آپ لوگوں کو۔ اور جو دیکھیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو اپنے در پہ بلایا، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اس کو عزت دی ہے، کس طرح اس کے ملازموں کو بھی اس کی وجہ سے عزت ملی ہے کہ بھائی وہ بھی آئیں، آ کے عمرہ کریں، آخری عشرے کی عبادت کریں مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ۔ اور یقین جانیے کہ میں آپ لوگوں کو ویسے تو ماننا نہیں، لیکن یقین مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک بندے نے سعودیہ میں، بزرگ آدمی ہے، کافی زیادہ بزرگ آدمی ہے، اور اس کی ڈیوٹی بھی مدینہ شریف کے مسجد نبوی میں ہے، وہاں سے اس نے ویڈیو موجود ہے میرے پاس، میں ویڈیو دے دوں گا، ویڈیو بنا کے سینڈ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی قوم کو بتا دو کہ یہ جب بھی میرا روزہ مبارک پہ آتا ہے میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہوں، کیونکہ یہ ملک کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، یہ میرے دین کا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ قادیانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اس کا نانا 13واں خلیفہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ تو میں اس پہ بات نہیں کرتا رہتا ہوں، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن یہ پرسنل معاملہ نہیں ہوتا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں فرق آئے نا، وہاں بات کر دینی چاہیے۔ تحقیقات کرنا چاہتے ہو ابھی تحقیقات کر لو، لکھو گوگل پہ جا کے عمران قادیانی، اس کی ساری تصویریں آ جائیں گی قادیانیوں کے ساتھ، اس کا سارا وہ ویڈیوز آ جائیں گی، قادیانیوں کے ساتھ مل رہا ہے، ان کے ساتھ جا کے میٹنگیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، اور اسی کی اجازت سے ان کو مسجد بنانے میں بھٹو نے لکھ دیا تھا کہ یہ مسجد کا نام استعمال نہیں کر سکیں گے، مسجد نہیں بنا سکیں گے، گھروں میں عبادت کریں گے اپنی۔ تو اس نے آ کے، تو عمران نے آ کے اجازت دی تھی ان کو مسجدیں بنا سکتے ہو، تو اب اس کو دوبارہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جس پہ آپ لوگ اچھل کے نا، اچھا میرا ایک دوست ہے اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے، اس کا یہ ایام سمانی کے نام سے بہت اچھا دوست ہے، لیکن ہے یوتھیا، اور اس قدر کٹر یوتھیا ہے نا کہ اس کے دماغ میں وہ کیڑا اچھلتا رہتا ہے نا، جب تک اس کو تسلی کے ساتھ ٹھنڈا نہ کیا جائے نا، وہ نہیں باز آتا ہے اپنی حرکتوں سے۔ کہ اس نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی کہ یہ دیکھیں جی آپ لوگ اسرائیل کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تعلق بنا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور بعد میں دیکھیں رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، تمام یہودیوں کے منہ پہ اللہ نے کس کے جوتا مار رہا ہے 21 نمبر کا، کہ وہ جو وہ نکلا ہے نا، جس کو پاکستانی ہے مسلمان ہے لیکن کیا ہے، کمبخت ہے، اس کمبخت مردود ہو کے نا، اسلام سے مردود ہو کے لالچ میں آ کے دنیا کے لیے آخرت گوا کے یہودی بن گیا ہے، حالانکہ اس کے باقی سارے بہنیں بھائی سب مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ اکیلا جو ہے نا یہودی بنا ہے۔ اس نے ہر ایک گورنمنٹ کو وہ دیتا تھا کہ درخواستیں کہ بھائی مجھے ڈکلیئر کیا جائے، مجھے یہودیوں کا پاسپورٹ جاری کیا جائے، کسی نے بھی نہیں کیا، سب کو پتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان تھا لیکن اب کافر ہو گیا ہے، تو یہ یہودی نہیں ہے۔ تو ختنے وہ تھے، اس کے کہاں سے یہودی ہو گیا؟ پھر مسلمان تھا، مسلمانوں سے اللہ نے اس کو مردود کر دیا، کافر کر دیا۔ تو اس کو جناب آپ کے بڑے ابو جی عمران خان صاحب نے پاسپورٹ جاری کیا تھا، یہ یوتھیوں میری بات لکھ لو تسلی سے، یہ خان صاحب نے اس کو پاسپورٹ جاری کیا تھا، اور خان صاحب کے ہی دور میں اس نے یہ یہاں سے سامان دبئی لے کے گیا،
اجازت نہیں ملی، کوشش اس نے کی ڈائریکٹ اسرائیل، لیکن نہیں اجازت ملی تھی۔ عمران کی حکومت نے بھی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اس کی حکومت میں بھی وفادار لوگ تھے۔ پی ٹی آئی میں سارے غدار نہیں ہیں، وفادار بھی ہیں۔ تو کیا ہوا، چند ایک غدار ہیں، اس میں سب سے بڑا غدار جو ہے نا یہ ہے اسد عمر، تو فواد چودھری، یہ پرویز الہی، یہ اس طرح کے یہ لوگ غدار ہیں۔ باقی اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، انہوں نے اجازت نہیں دینے دی تھی۔ تو اس نے پھر کیا فراڈ کیا تھا، یہاں سے لے کے گیا کچھ خوش میوہ جات یا کچھ اس طرح کے آئٹم نا دبئی، کہ میں دبئی میں لے جا رہا ہوں، دبئی میں سیل کروں گا۔ دبئی سے آگے پھر وہ اسرائیل لے کے چلا گیا، وہاں پہ اس کے اوپر پاکستانی جھنڈے لگا کے سب کچھ کرا کے، تو پھر اس کو وہ بڑے طریقے سے لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی، یہ جناب اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں نا ایسے پنجے گاڑ کے ہمارے ملک کے اوپر، یہ آئی ایم ایف کبھی بھی ان کو پیسے نہیں دے گا، میری بات لکھ لیں آج۔ کیوں نہیں دے گا؟ کہ عمران اس کے دادے کا پتر ہے، یا عمران کے وہ دادے لگتے ہیں، یا عمران ان کا دادا لگتا ہے جو اس کو بغیر کسی شرط کے جتنے وہ مانگتا تھا دھڑا دھڑ دے رہے تھے، وہ ان کا ایجنٹ تھا۔ اور اب یہ ان کے ایجنٹ نہیں ہیں، ان کو نہیں دے رہے ہیں، اور دیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے، لیکن وہ ذات پاک نہیں چاہتی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے، انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ ان کی امداد کے بغیر ہی 10 ارب ڈالر خزانے میں ہو گئے ہیں نا، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے۔ ابھی چائنا بھی دے گا انشاءاللہ، اور آگے سعودیہ بھی دے گا، سعودیہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو نواز شریف جا رہا ہے نا، وہ شاہی خاندان والوں کا مہمان ہوگا، شاہی محل میں ٹھہرے گا، تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، اس میں کافی بہتری نکل آئے گی۔ دبئی بھی ایگری ہو گیا دینے کو، ترکی ایگری ہو گیا ہے، اس طرح کافی ملک انشاءاللہ وسطی ایشیائی ریاستوں سے ہمیں روس کی طرف سے اچھی آفریں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ وہ ذات پاک ہے نا ملک کو بچانے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ آئی ایم ایف اور یہ جو غدار ملک کے ہیں نا، یہ مل کے جتنا مرضی زور لگا لیں، ان کو اللہ نے جتنا گندا کرنا تھا نا، پاکستان کی تاریخ میں اتنے گندے جج کبھی نہیں ہوئے جتنے اس مرتبہ ہوئے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ اس ذات پاک نے۔ ان کے ویڈیوز آئی ہیں، ان کی آڈیوز آئی ہیں، بڑے ڈٹائی کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں کرسیوں کے ساتھ، ان میں غیرت والا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہوا نا، اب دیکھیں کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ملک پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ پلان ہے ان کا عالمی طاقتوں کا۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عالمی طاقتوں کا پلان یہ ہے کہ فوج کو اور عوام کو لڑایا جائے، اور یہ جج جو ہے نا، یہ 5-6 جج ہیں نا جو سپریم کورٹ کے، یہ اسی کی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح بیچ میں فوج کودے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فوج کو بھی بچانے کے لیے آنا پڑتا ہے، پھر فوج اور عوام لڑیں آپس میں، خانہ جنگی شروع ہو جائے، اور ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے کہ بھائی ہم نے اب پاکستان کے ایٹمی صلاحیت غیر محفوظ ہو گئی ہے، ہم عارضی طور پہ انڈیا منتقل کر رہے ہیں، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر واپس کر دیں گے، لیکن کبھی نہیں واپس دیں گے۔ یہ یہاں سے انڈیا منتقل کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا، ان 4 صوبوں کو 4 ملک ڈکلیئر کر کے، اقوام متحدہ بھی تو ان کی باندھی ہے، اقوام متحدہ کون سی آزاد ہے؟ وہ نام صرف انہوں نے وہ اقوام متحدہ رکھا ہوا ہے۔ بتائیں پوری دنیا میں خربوں کے حساب سے مسلمان ہیں، کسی ایک ملک کے پاس ویٹو پاور ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ وہ ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں مسلمان جو ہے نا۔ اور ان کے دل سے ہمارا ڈر کیسے ختم ہوا؟ ان غداروں کی وجہ سے۔ یہ جو ہر دوسرا بندہ اٹھ کے غداری کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، نوٹ لے کے بیچ دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نوٹوں کے پیچھے اپنی بیٹیاں تک بیچ دیتے ہیں، اپنی بیویاں تک بیچ دیتے ہیں۔ یہ وہ بغیرت نسل کے لوگ ہیں، یہ جو بکے ہوئے ہیں، بکاؤ لوگ۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، اچھے جج ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں۔ تو جو وہ صرف جج ہی نہیں، یہ سب بغیرت وہ ہیں جو کہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے عدلیہ میں ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں ہیں، چاہے کیا نام ہے کسی بھی ادارے میں ہیں، جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے ہم سب کو، تو اللہ اس ملک کو پھر سے ترقی کی طرف گامزن کرے۔ اور باقی جو ہے نا، دیکھیں قرضے ڈبل ہو گئے ہیں، ایک اینٹ تک کسی جگہ پہ نہیں لگی ہے، کوئی اسپتال بنا ہو، چلے یہاں پہ 4 سال جتنی سپورٹ اس کو ملی ہے نا، کسی پارٹی نے اس کی ٹانگیں نہیں کھینچی تھیں، کسی پارٹی نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا تھا، کسی پارٹی نے اس کو رکاوٹ کوئی نہیں ڈالی تھی۔
یہ تو ملک بند کر دیتا تھا، اس کے باوجود 5 سالوں میں نواز شریف نے کتنی ترقی کی تھی۔ انہی 5 سالوں میں جے ایف تھنڈر جہازوں کی فیکٹری بھی نواز شریف کا کارنامہ اس نے لگائی تھی، اور 1 روپیہ بھی آج یوتھیوں کو میں بتا دیتا ہوں، 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں لگا تھا، اس نے اپنی جیب سے لگا کے تو وہ فیکٹری بنائی تھی، بنا کے تحفہ دی تھی۔ آج تک اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہے۔ اور دوسرا نمبر پہ یوتھیوں کا میں ایک اور بھی آج بات بتا دوں کہ یہ شوکت خانم اسپتال ہے نا لاہور والا، جس سے عمران کی نسلیں بھی کھرب پتی بن گئی ہیں نا، یہ بھی نواز شریف نے بنا کے دیا تھا اس کو۔ 50 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دی تھی اس نے، صدقہ دیا تھا 50 کروڑ کا۔ اور جس فلیٹوں کا تم انگلینڈ میں جا کے کتے کی طرح وہاں بھوکتے رہتے ہو نا، وہ فلیٹ 92 میں کتنے کے خریدے گئے تھے؟ 26 کروڑ کے۔ 26 کروڑ کے فلیٹ، اس بندے پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ چور ہے جس نے 50 کروڑ تو اس نے صدقہ دیا تھا عمران نیازی کو شوکت خانم اسپتال بنانے کے لیے۔ 70 کروڑ میں یہ بنا تھا، یہ 70 کروڑ میں ٹوٹل بنا تھا، اس میں سے 50 کروڑ میاں شریف نے دیے تھے، نواز شریف کے والد صاحب نے، جگہ نواز شریف نے دی تھی، اور 10 کروڑ شوکت عزیز نے نہ ساگڈار نے دیے تھے، اور 10 کروڑ جو ہے نا سعد رفیق نے دیے تھے، تب جا کے یہ 70 کروڑ پورے ہوئے تھے تو اسپتال بنا تھا۔ اور باقی اس کے بعد پھر آ گیا جناب مشینری کا مسئلہ، مشینری باہر سے آنی تھی، سٹاف باہر سے آنا تھا، سب اس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ وہ پھر پوری دنیا سے عمران خان نے مل کے تو چندہ اکٹھا کیا تھا، عوام نے بے حساب، عورتوں نے اپنے زیور تک دیے تھے، اور اب وہی اسپتال ہے جہاں پہ غریب آدمی کسی کو دروازے سے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ سب سے مہنگے ٹیسٹ اگر کوئی اسپتال کر رہا ہے تو وہ شوکت خانم کر رہا ہے، لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو۔ ان سے بیسٹ کوالٹی کی لیبارٹریاں ہیں آغا خان کی، آغا خان کے ریٹ کم ہے، ان سے بہت کم ہے، آدھے ہیں، تو وہ اس سے جدید مشینری لگی ہوئی ہے آغا خان کے اسپتالوں میں۔ تو اس لیے وہ دیکھیں، جو جہاں پہ اس کا وہ اسپتال تک اس نے بنوا کے دیا، سب کچھ اس نے کیا، اس نے کیا نام ہے، ریل کی پٹریاں بچھائیں، اس نے موٹر وے بنائی، اس نے جو ہے نا ریل کی گاڑیاں، ابھی جو باہر سے چائنا سے جو ریل گاڑیاں منگوائی ہیں شہباز شریف نے، ان میں سفر کریں آپ لوگوں کو پتہ چلے گرین لائن کے نام سے چل رہی ہیں، کہ جیسے جہاز میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اندر جھٹکا تک نہیں لگتا ہے، اور سپیڈ بھی ان کی زیادہ ہے۔ صرف پٹریاں ہماری جو ہے نا اس نے 4 سال روکے رکھا ہے، پٹریاں پرانی ہیں جس کی وجہ سے 120 130 تک سپیڈ جاتی ہے، میکسیمم 130، اس سے اوپر نہیں جا سکتی، ورنہ ان ٹرینوں کی سپیڈ جو ہے نا 160 سے پلس ہے۔ تو انجن جتنے بھی اچھا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں جتنے بھی انجن منگوائے گئے چائنا سے، وہ سارے کے سارے 3rd کلاس وہ خراب ہو گئے۔ نواز شریف کے دور میں جتنے بھی انجن آئے تھے سارے کے سارے امریکہ سے آئے تھے، امریکن انجن ہیں ماسٹر کے، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ انجن A1 چل رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی وہی انجن ہے، تو وہ ابھی تک بہترین حالت میں چل رہے ہیں۔ اچھا، انڈیا نے، میرا سعد رفیق صاحب سے ایک گزارش ہے، اگر وہ سن رہے ہوں یا کوئی بندہ گورنمنٹ کا سن رہا ہو تو ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ جتنے کہ وہ امریکہ سے خرید رہے ہیں نا، اس سے آدھی قیمت میں ہمیں انڈیا سے مل جائیں گے، کیونکہ انڈیا نے ابھی اپنا پورا ریلوے کا سسٹم، دیکھیں ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے تھے نا، اس نے اپنا پورے کا پورا سسٹم بجلی پہ منتقل کر لیا ہے کہ اس سے ڈیزل سے جان چھڑاؤ۔ ابھی ان کے وہ ڈیزل انجن کھڑے ہیں، وہ نیلامی کریں گے، اس میں نیلامی میں پاکستان حصہ لے کے نا، تو جہاں پہ ہمیں ایک انجن امریکہ سے ملے گا نا، وہاں پہ ایک ہی قیمت میں ہمیں نیلامی میں سے کم از کم نہیں تو 3 تو لازمی 5 ملیں گے، لیکن کم از کم 3 تو لازمی مل ہی جائیں گے۔ تو یہ یہاں سے لے لیں انڈیا سے، کوئی نہیں، اگر تجارت جو ہے نا کرنی ہو نا تو اس میں اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے، ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ ہمیں امریکہ کون سا ہمارا دوست ہے؟ اگر ہم اس سے لے رہے ہیں انجن تو انڈیا سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اسی کمپنی کے بنے ہوئے ہیں، اس نے بھی انڈیا نے بھی امریکہ سے ہی خریدے تھے، وہ امریکہ کے انجن ہیں، اور بہترین حالت میں نئے انجن ہیں بالکل، کیونکہ وہ اس کو تبدیل کر دیتے تھے، ہر 5 سال بعد 10 سال بعد تبدیل کر دیتے تھے۔ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے کہ 40 سال کے بھی چل رہے ہیں ابھی تک، اور الحمدللہ ہمارے سلام ہے ہمارے انجینئروں کو کہ وہ ان کو چلا رہے ہیں، اور ہمارے ڈرائیوروں کو۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں باقی کل بات کروں گا۔ تو آج میں نے یوتھیوں سے خوشگوار موڈ میں بات کی ہے،
تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری باتیں ضرور غور کریں گے، فکر کریں گے، اور مجھے بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے روکے رکھا ہے، اس نے سی پیک کیوں روکا ہے، بندرگاہ کیوں روکی ہے، اور وہ گوادر کا ایئرپورٹ کیوں روکے رکھا ہے۔ اس پہ کام، اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ہو رہا ہوتا تو 2022 میں وہ کمپلیٹ ہو جانے تھے منصوبے یہ سارے۔ تو باقی آپ دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اور تقریباً 25 منٹ کم 2 کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت رات کا، اور صبح انشاءاللہ 15واں کا روزہ ہے، تو افطاری کا بھی ٹائم شروع ہونے والا، اور تہجد کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، تو مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ کس کی دعا سے ہم سب کے نصیب بہتر ہو جائیں، کھل جائیں۔ تو آپ لوگ آمین آمین بولا کریں، پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے نا، آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے آمین آمین بول دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تہجد کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، خاص طور پہ ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمیں IMF سے اپنا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، آفس جنرل عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ISI کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور آنے والے چیف وہ اب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہماری ISI کو دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، یا اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے جوانوں کو، اس کے افسران کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ دشمنوں کو ان کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے، اور ان کی عزت میں مزید اضافہ فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے FIA کے جوانوں کو اور افسران کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے نیب کے چیئرمین کو، نیب کے افسران کو، نیب کے جوانوں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے جو جوان ہیں اور سربراہ ہیں، یا اللہ ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جو اس میں یہودی ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جو ملک پاکستان کا دشمن ہے نا، یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد کر کے ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے، یا اللہ تو ان سب کو تباہ کر، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر، اور یا اللہ جو اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں، یا اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیست و نابود فرما، ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، جیسے انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ایسے ہی تو ان سب کو تباہ برباد کر، یا اللہ چاہے جس بھی ادارے میں ہیں، یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، یا اللہ ان سب کو تو تباہ فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما، اور ان کو نشان عبرت بنا دے پوری دنیا کے لیے، اور یا اللہ جو ملک کے وفادار ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما،
یا اللہ اس ملک کے وفاداروں کی عزت میں اضافہ فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ان کو مزید ترقی عطا فرما، اور مزید محنت سے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ہماری جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ان کی غیب سے مدد کر کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بچیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا غیب سے مدد کر کر کے ان کے ذریعہ بنا دے، ان کو اچھے نیک لوگ عطا فرما، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ ان کو اچھی نیک فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور ماں باپ کے حق میں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ان بچوں کو، اور یا اللہ جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما دے، اور یا اللہ جو بجلی اور گیس کے بلوں سے اور پریشان ہے یا اللہ ان کو بھی غیب سے مدد فرما ان کی بھی، اور یا اللہ جن جن پاکستانیوں نے اس رمضان میں صرف اس وجہ سے فروٹ سٹاک کیا تھا کہ مہنگا ہونے پہ مہنگا کر کے رمضان میں بیچیں گے، یا اللہ ان کو اس نفع میں ان کا کوئی حصہ نہ کر کے جتنا انہوں نے نفع کمایا مسلمانوں کو لوٹ کے اتنا ہی انہیں نقصان پہنچا، تاکہ ان کو عقل آ جائے کہ حق لال کے تھوڑے میں بھی برکت ہوتی ہے، یا اللہ یہ جو مرغی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، گوشت کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہ جو بڑھا رہے ہیں ان کو بھی یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اور ان کے جائز نفع میں برکت عطا فرما، اور ناجائز منافع خوروں کو یا اللہ نقصان میں مبتلا رکھ، ان کے گھروں میں بیماریاں لانے میں غیب سے ان کی مدد فرما تاکہ سدھر جائیں، تو اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ انہوں نے غریبوں کا خون چوس لیا ہے، یا اللہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کے اور افسران کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جو لوگ دھماکے کر رہے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو نیست و نابود فرما، جو ہمارے آرمی کے جوانوں کو آج بھی شہید کیا گیا ان کے درجات بلند فرما، ان کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرما، اور یا اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود فرما جو ہماری فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان چھپے ہوئے دشمنوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، یا اللہ جو ظاہری اور باطنی دشمن ہے ملک پاکستان کے ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، جو ہمارے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور ہم سب کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما، اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما رحم فرما، آمین ثم آمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ، شب خیر۔